کی جائے اور سننے والے کرامات کو سن کر لطف اندوز بھی ہو، خوب نعرہ بھی لگائیں اور خطیب کو خوب داد بھی دیں، لیکن محفل سے اٹھ کے جانے کے بعد نماز فجر میں ان کی آنکھ نہ کھلے تو رات کے 3 بجے 4 بجے تک کرامات کو سن کر ہم نے حاصل کیا کیا؟ آپ مجھے بتانا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کر آتی نہیں اور جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں، بلکہ اگر مسجد کے اندر جلسہ ہو نا، اگر بارش کی وجہ سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے مسجد کے اندر پروگرام ہو تو باقاعدہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ نماز عشاء مکمل ہو چکی ہے، اب جلسہ شروع ہونے والا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد جلسے میں تشریف لائیں۔ یعنی جس ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے تھے وہ عشاء کی جماعت کا خطرہ ٹل گیا، اب جلسہ سننے کے لیے آتا، اور لوگ عشاء پڑھنے نہیں آتے، جلسہ سننے آ جاتے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیارے آقا کے پیغام طرف بات عرض کرتا ہوں، علماء کی موجودگی۔ اسی ربیع الاخر میں میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کون سا علاقہ ہے، لیکن ہندوستان کا کوئی علاقہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں محفل کب سے ہوئی؟ تو کمیٹی والوں نے، جو بزرگ حضرات تھے، انہوں نے جواب دیا حضرت 74 سے ہمارے یہاں 11ویں شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، 74 سے، یعنی 74 سے جلسہ وہاں ہو رہا ہے غوث اعظم کے نام کا۔ اور اس بار انہوں نے مجھے بلایا تھا، غالباً 13 اکتوبر کو میرا پروگرام کا بیان تھا وہاں پر۔ میں نے رات جلسے میں جا کر دیکھا غوث اعظم کی محفل جس گاؤں میں 1974 سے ہو رہی ہے، اس محفل میں آج بھی آنے والی اکثریت ننگے سر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ 74 سے آپ کے گاؤں میں غوث اعظم کے نام پر محفل ہو رہی ہے، اور محفل میں آنے والوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس محفل میں آنے کے آداب کیا۔ 74 سے لے کر 24 تک ہم نے اپنی قوم کو اب تک ایسی محفل میں آنے کے آداب نہیں سکھائے، تو ہم نے بتائیے اتنے سالوں میں قوم کو دیا کیا؟ غوث اعظم کی 11ویں، غریب نواز کی 6ٹھی، میرے نبی کا میلاد پاک، بندہ نواز کا اس سے پاک، ماہ محرم میں شہدائے کربلا کے نام کی محفل۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، بات تلخ ہے، موجودہ دور کے ہمارے اور آپ کے جیسے سنیوں نے اسے محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ ہم اس کی روحانیت کو سمجھنے کو تیار نہیں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغاموں، یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں محض بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں لوگوں کو جمع کر کے اپنا نعرہ لگوانے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، یہ محفلیں سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے، یہ محفلیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے ان محفلوں کی بنیاد رکھی تھی تو مقصد بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنا نہیں تھا، مقصد چندے وصول کرنا نہیں تھا، مقصد کسی کمیٹی کے نام کا نعرہ لگوانا نہیں تھا، مقصد اپنی خطابت کا زور منوانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جو مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، اس کو چوک چوراہے پر بلایا جائے، اس کو گلی محلے میں جمع کیا جائے، اور وہاں جمع کر کے بزرگان دین کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر ان تک دین کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں قرآن کی آیات سنایا جائے، انہیں جنت کی طرف بلایا جائے، انہیں گناہ سے بچایا جائے، انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، انہیں بخاری مسلم کی حدیث سنائی جائے، اور انہیں بتایا جائے اللہ نے ہمیں یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ارے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، اگر غوث پاک سے محبت ہے تو اپنی زندگی اہل بیت کے دشمنوں کے نقش قدم پر مت گزارو، اگر اہل بیت سے محبت ہے اپنی زندگی اہل بیت کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیغاموں، ہمارے یہاں بامبے میں
ماہ محرم میں کربلا والوں کے نام پر آدھا کلومیٹر پونا کلومیٹر تک ڈیگیں لگی ہوتی ہیں، کچڑا بن رہا ہے پوری پوری رات، جلوس کے نام پر، جلسے کے نام پر رات بھر گلیاں سجائی جاتی، گاڑیاں سجائی جاتی، چندے وصولے جاتے، جھنڈے لگائے جاتے، نعرے لگائے جاتے، غوث اعظم کے نام پر جلوس نکلے تو 4-4 5-5 گھنٹے راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ حضور غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مرید کو یہ کہا کہ بیٹا میرے انتقال کے بعد میرا عرس ضرور مناتے رہنا، بیٹا میری قبر پر آ کر چادر ضرور چڑھاتے رہنا، میرے نام کی منقبت لوگوں کو جمع کر کے ضرور سناتے رہنا، میرے نام پر جلسہ تو کرتے ہی رہنا۔ ہم جتنی چیزیں غوث اعظم کے نام پر آج کر رہی ہیں، کیا غوث اعظم نے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ ہم غوث پاک کی محبت میں یہ سب کر تو رہے ہیں، لیکن غوث اعظم نے کیا اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی حکم دیا؟ غوث اعظم نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس میں سے کوئی کام نہ کریں، اور غوث اعظم نے جن باتوں کا حکم نہیں دیا وہ سارا کام کریں۔ غوث اعظم کی محبت صرف جھنڈے لگانے میں نہیں، چندے جمع کرنے میں نہیں، ڈیگے پکانے میں نہیں، گھروں میں فاتحہ کرنے میں نہیں، ان کے نام پر جلسہ جلوس منعقد کرنے میں نہیں۔ یقیناً میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، میں خود جلوس میں 6-7 گھنٹے پیدل چلا ہوں، میں انکار نہیں کرتا ان چیزوں کا، میں خود جا کر پورے ہندوستان میں غوث اعظم کے نام پر سجنے والی محفل میں تقریر کر رہا ہوں، میں انکار نہیں کرتا جلسے جلوس کا نعرے کا، میں نے اپنے گھر میں غوث اعظم کے نام کی فاتحہ دی ہے تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہم غوث پاک کی محبت میں جتنے کام کر رہے ہیں غوث پاک نے اس میں سے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، ہم ان کی محبت میں یہ سارے کام کرتے ہیں، اور غوث پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، ہم دور دور تک اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی 20-22-25 سال کا لڑکا کہے میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امام صاحب سے بھی کہہ رہا ہے، مبلغ صاحب سے بھی کہہ رہا ہے، دوستوں میں بھی کہہ رہا ہے، رشتہ داروں میں بھی کہہ رہا ہے، پڑوسیوں میں بھی کہہ رہا ہے، ہر طرف ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن گھر جانے کے بعد اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ایک بار محبت بھری نظر سے دیکھتا نہیں، کبھی ماں کے پائنٹی کبھی سرہانے بیٹھتا نہیں، کبھی ماں کو ایک گلاس پانی پلاتا نہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت کرتا نہیں، کبھی ان کی اطاعت کرتا نہیں، ماں کو آنکھ دکھاتا ہے، باپ کے سامنے چیختا چلاتا ہے، تو بتائیے پوری دنیا میں اس نے جو ماں باپ کی محبت کے ڈھنڈورے پیٹے، کیا بتائیے اس ڈھنڈورا پیٹنے سے اس کو کوئی آخرت میں فائدہ ہوگا؟ دنیا بھر میں کہتا ہے میں ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن گھر جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں، ماں باپ کو محبت سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں، تو دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنا کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ آج ہم بھی برا مت مانیے گا، غوث پاک کی محبت کا دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی، مجھ سے پہلے عظمت اللہ بھائی بھی اسی پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں سے مراد کون ہے؟ غوث اعظم کی ذات۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ غریب نواز کی ذات۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ خواجہ بندہ نواز کی ذات، مخدوم کی چوچا کی ذات، خواجہ بختیار کاکی کی ذات، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی ذات۔ سچوں سے مراد انبیاء علیہ السلام، سچوں سے مراد صحابہ اکرام، سچوں سے مراد تابعین تبع تابعین اکرام، سچوں سے مراد ائمہ ہیں، مجددین ہیں،
محدثین ہیں، مجاہدین ہیں، اولیاء صوفیاء کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہوگے کیسے؟ غوث پاک کا زمانہ ملتا تو غوث پاک کے ساتھ ہو جاتے، غریب نواز کا زمانہ ملتا تو غریب نواز کے ساتھ ہو جاتے، بندہ نواز کا زمانہ ملتا تو بندہ